جتنے لوگ بھیک مانگنے آتے ہیں آپ نے دیکھا کتنے لوگ روزہ رکھتے ہیں اس میں بتا سکتے ہیں آپ؟ شاید بھکاریوں میں سے کوئی روزہ رکھتا ہو، شاید. تو کیا اسے بھیک نہیں دیتے ہیں آپ؟ ارے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے بھائی؟ اگر بیچارہ کوئی مولوی مدرسے کے لیے آتا ہے اور اس نے مان لو روزہ نہیں رکھا، بہت ٹائٹ پوزیشن، بھگدڑ مچتی ہے، پورے شہر بھاگتا ہے بیچارہ، کبھی ڈیڈوانا، کبھی کچامن، کبھی لاڈنو، کبھی اجمیر، کبھی مکرانا، مان لو اس کی جان پہ بنائی روزہ اس نے نہیں رکھا، مولوی روزہ نہیں رکھا، تو کوئی مولوی فرشتہ ہے کیا؟ فرشتہ ہے؟ اگر تم مانگنے والوں سے یہ نہیں پوچھتے ہو کہ تمہارے سامنے وہ پانی پی رہا ہوتا مگتا، کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اور پھر تم اسے بھیک دیتے ہو. بھیک دینے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ضابطہ بدل کیسے جاتا ہے آدمی کا؟ بھکاری روزہ نہ رکھے تو کوئی نہیں پوچھتا اور بھیک سے نوازے جاتا ہے. اور دین کا کام کرنے والا مبلغ داعیہ دین سفیر مدرسہ وہ آئے، اگر ہم روزہ نہ رکھے، کبھی کوئی پرابلم اس کے سامنے ہو تو جی نہیں، اب ہم چندہ ہی نہیں دیں گے اسے. کچھ ہے دماغ میں روشنی؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اس شہر میں سینکڑوں وہ عورتیں ہیں جو مالک نصاب ہیں، لاکھوں کی پراپرٹی کی مالک ہیں، مگر پھر بھی وہ زکوٰۃ مانگتی ہیں، اہل ثروت کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، اور پورا خاندان اور سارا رشتہ دار، وہ غریب نہیں ہے، تھوڑی بیمار، تھوڑا اس کو کا دینا، وہ میری ممانی لگتی ہے، وہ میری خالہ لگتی ہے، زکوٰۃ اس کو دینا. کبھی تم نے جائزہ لیا اس کا کہ وہ مالک نصاب ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ وصول کر کے دھوم دھڑاکے کے ساتھ، باجے گاجے کے ساتھ شادیاں کرنا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی. زکوٰۃ اسی لیے ہے. پھر ایک جاہل نے ٹرینڈ چلایا ہے واٹس ایپ پہ، باہر کے لوگوں کو چندہ نہیں دیں گے، مکرانا والے، چھٹی کر دو باہر کے لوگوں کی. کر کے بتا، ہم بھی باہر کے. اس راجستھان میں خواجہ بھی باہر کے، قاضی حمید الدین ناگوری بھی باہر کے، شیخ علاء الحق پنڈوی بھی باہر کے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی باہر کے. پگلا گئے ہو؟ یہ باہر اندر، یہ جہالت کی بولی، جہالت کی. میرے نبی نے خطبہ وداع کے موقع پہ جو آخری حج ادا فرمایا، جبل رحمت پر، جہاں پر پہاڑ پر ایک لمبا پلر گڑا ہوا دیکھیں گے آپ، دیکھا ہوگا آپ نے، وہاں کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا، آج کے بعد محمد تمہیں یہ حکم دیتا ہے کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں ہے، کوئی مالدار غریب پہ افضلیت نہیں رکھتا ہے، کوئی طاقتور کمزور پر فضیلت نہیں رکھتا ہے، کوئی بھی شخص قبیلے کی بنیاد پر قبیلے پہ فضیلت نہیں رکھتا ہے. او لوگو، اللہ نے تم سب کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا، تم سب برابر ہو. جہالت کی ساری رسموں کو محمد ابن عبداللہ آج عرفات کے میدان میں پیروں سے روت کر جاتا ہے. اٹھائیے شہائے ستہ کی حدیث، حجۃ الوداع کا خطبہ پڑھیے میرے نبی کا، اور پھر نبی نے فرمایا جتنے لوگ حاضر ہیں میرا یہ پیغام کان کھول کے سن لیں، جو حاضر نہیں ہے پیغام پہنچا دینا ان تک. تم کہتے یہ اندر کا ہے، یہ باہر کا ہے، اسلام تمہارے باپ کا ہے. اسلام بھی مدینے سے آیا اور مکہ سے آیا ہے. چھوڑ دو مذہب، یہ مذہب ہی چھوڑ دو نا، یہ باہر کا مذہب ہے. اس دیش کا مذہب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اسلام مکے اور مدینے سے آیا ہے. چھوڑ دو گے مذہب اسلام کو؟ اگر کسی کو مالی خولیا ہو گیا ہے نا تو اپنی مالی خولیا کا علاج کروائے.
آج کل عام مسلمانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے، ان کے روزگار فراہم کرنے کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، کسی منصوبے کی تکمیل کے لیے مختلف قسم کے لوگوں نے ادارے، این جی اوز، انجمنیں، کمیٹیاں قائم کر رکھی۔ کیا ان کمیٹیوں کو، این جی اوز کو، ایسی انجمنوں کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے؟ سنیے گا کان کھول کر کے۔ کیا اسپتال میں زکوٰۃ کا پیسہ لگ سکتا ہے؟ کچھ دوستوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا، وہ اسپتال پہ فلاں جگہ بن رہا ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم میں اسپتال میں دوں گا۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن و حدیث میں؟ بتائیے مجھے۔ مفسرین کرام، فقہائے اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم میں جو 7 لوگوں کا حکم بیان کیا گیا، فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ، ابن السبیل، ان 7 کے علاوہ کہیں بھی زکوٰۃ دینا، فطرے کی رقم دینا جائز نہیں ہے۔ یہ میرے باپ کا کہنا نہیں ہے، مفسرین کہہ رہے ہیں، فقہا کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی نے دیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر نصفی کے جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 131 پر انما الصدقات للفقراء والمساکین کے تحت آپ نے یہ جزیہ نقل فرمایا، صدقات کو انہی مذکورہ 7 لوگوں پہ زکوٰۃ فطرہ خرچ کیا جا سکتا ہے، دوسروں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ گویا یہ کہا گیا صدقات انہی کے لیے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا دیا جائے۔ ایسا ہی صاحب بہار شریعت نے اپنی بہار شریعت کے جلد نمبر 5 میں یہ مسئلہ رقم فرمایا، بغیر تملیک فقیر کے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ سمجھیے، تھوڑا توجہ دیجیے۔ بہت سارے لوگ ساموہک وواہ کرواتے ہیں نا، ہمارے شہر میں بہت اجتماعی شادی ہوتی ہے۔ مالدار لوگ، دان داتا لوگ اپنی زکوٰۃ کی رقمیں روک کر کے رکھتے ہیں اور ان انجمنوں کو، ان این جی اوز کو، ان کمیٹیوں کو، شادی کروانے والے ذمہ داروں کو وہ جا کے پیسہ دے دیتے ہیں۔ یہ 5 لڑکیوں کی شادی ہماری طرف سے، یہ زکوٰۃ کی رقم آپ لے لیجئے، 3 ہماری طرف سے، 2 ہماری طرف سے۔ کیا انجمن کے لوگ جو بھی شادیاں کرواتے ہیں، کیا این جی اوز کے لوگ، کیا کمیٹیوں کے لوگ وہ پیسہ اس غریب لڑکی کو دیتے ہیں؟ ارے بولو نا، دیتے ہیں کیا؟ نہیں دیتے نا۔ اس پیسے کو اپنی مرضی کے حساب سے خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ چولہے بھاڑن گئی۔ سن رہے ہو مکرانے والوں؟ آپ نے انہیں صرف زکوٰۃ دے کر کے اس کا وکیل بنایا، وکیل۔ وہ وکیل وہ سیم رقم جو آپ نے دی ہے اس لڑکی کے ہاتھ میں جو حقدار ہے اس کو دے، لڑکی اپنے ہاتھ میں لے کے اس پہ قبضہ کر لے، پھر کہے یہ لو میری شادی میں خرچ کر دینا، تو یہ جائز ہے۔ اب تک آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے اس طرح اپنی زکاتیں برباد کی ہیں مجھے پتا نہیں۔ اور دیجیے، اگر کوئی شخص پورے سال بھر، پچھلے عید سے لے کے اب کی عید سے پہلے تک سال بھر لوگوں کو خوب پیسہ دیتا رہا، آج وہ نیت کرتا ہے کہ میں نے جو کچھ سال بھر دیا ہے یہ زکوٰۃ میں انکلوڈ مانا جائے، دین کہتا ہے یہ زکوٰۃ میں انکلوڈ نہیں ہے۔ پچھلے سال جب آپ نے یہ شروعات کرنی تھی تو دل میں نیت کرنی تھی آپ کو کہ اس سال بھر آتے عید تک جو میں غریبوں، مسکینوں اور حقداروں کو دوں گا وہ زکوٰۃ کی نیت سے دوں گا، تو اب آج اسے انکلوڈ کریں گے زکوٰۃ میں، تو انکلوڈ ہے وہ، اور سال بھر دیتے رہے، نیت نہیں کی، آج نیت کر رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ نہ مانی جائے گی۔ ایسے ہی کسی نے کھانا بنوایا اور سارے فقیروں کو دعوت دے دی، زکوٰۃ کے پیسے کھانا بنوایا،
سب کو دسترخوان بٹھا دیا اور سب کو کیا کہا آپ کو یہی کھانا کھانا ہے. اور آپ نے یہ سوچ لیا سب نے کھانا کھا لیا میری زکوٰۃ ادا ہو گئی. جی نہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. زکوٰۃ کب ادا ہوتی؟ جب کھانا اس کے ہاتھ میں دیتے اور یہ اختیار دیتے تم چاہو تو یہاں کھاؤ اور چاہو تو جہاں جانا چاہتے وہاں جا کے کھاؤ. تب یہ تملیغی فقیر پایا جاتا. کرتے ہیں لوگ ایسا؟ کہتے ہو مکرانہ بہت پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ کبھی اس پہ غور بھی کیا؟ ہم اسی کیوں پہ بحث کرتے ہیں. کیوں پریشان ہے مکرانہ؟ اسی پہ ہم بحث کرتے ہیں. ہماری ساری گفتگو ہوتی ہے تو دوستوں کو بڑا دکھ لگتا. ارے کیوں شمس الدین نے ایسا بول دیا، کیوں بول دیا؟ آپ بھی مسلمان ہیں اور میں بھی مسلمان ہوں. ایک مسلمان کا دکھ میں رہنا مجھے دیکھا نہیں جاتا، اس لیے میں بولتا ہوں. ہم تو یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ہر مسلمان کی اربوں خربوں کی پراپرٹی ہو جائے. ہمارے مانگنے سے ہو جائے گی؟ ہم پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے تو بعد میں مانگتے ہیں. یا اللہ سب کا بھلا کر بعد میں اپنا بھلا کر. اچھا کبھی آپ بھی ایسی دعا مانگتے ہیں؟ یا اللہ سب کا بھلا کر. اکثریت ہماری قوم کے یا اللہ میرا بیٹا بیٹی بیوی گھر والے یا اللہ میرا یہ کرتے ہیں نا. یہ ہم نہیں کرتے. ہم پہلے قوم مسلم کی فلاح و بہبود کی دعا کرتے ہیں. اللہ ہر مسلمان کو خوشحال رکھے، ہر مسلمان کو فارغ البال کر دے. اللہ ہر مسلمان کو اتنا دے دے کہ وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. ہر مسلمان خود کفیل ہو جائے، ہر مولوی خود کفیل ہو جائے تاکہ وہ حلق میں بات رکھ کر کے ایسا نہ کرے جیسے شمس الدین بولتا ویسے بولے. بولے شمس الدین کی تنخواہ 12,000 روپے ہی ہے تو اس نے پراپرٹی کہاں سے خریدی؟ بیٹے ہم گھر کے بھکاری نہیں ہیں. آپ کو برا لگتا ہے نا کہ شمس الدین بیٹا کیوں کہتا ہے؟ تو اگر تم ایسی بدتمیزی کرو گے تو ہم تمہیں بیٹا ہی کہیں گے نا. شمس الدین گھر کا فقیر نہیں، ہمارے پاس ہے پراپرٹی الحمدللہ ہے. کسی نے کمنٹ کیا تھا یہ امام جو ہے پہلے سے کروڑپتی ہے. الحمدللہ ہے. کسی کے ڈر سے ہے کیا؟ ہمارے امام اعظم ارب پتی کھرب پتی تھے. جب انہوں نے فقہ کی جزیات قوم کے سامنے پیش کی. غلط ہم جو بھی دیکھیں گے چاہے ہماری مسجد کی کمیٹی کا ذمہ دار ہوگا یا قوم میں سے کوئی ذمہ دار ہوگا کسی بھی کمیٹی کا، اگر ہم غلط دیکھیں گے تو اسے غلط بولیں گے. یہی میرا کام ہے. تو ساتھیوں تملیغ فقیر شرط ہے. حقدار کو مال زکوٰۃ کا دے کے اسے مالک بنا دو، اب ادا ہو گئی زکوٰۃ. اور مالک نہیں بنایا، جو شادی بیواہ اجتماعی شادی کرواتے ہیں اس کمیٹی کو دے کے آ گئے تو آپ نے اپنا پیسہ کھڈے میں ڈال دیا ہے. زکوٰۃ آپ کی گئی چولہے باڑ میں، پھر سے زکوٰۃ نکالی. یہ پوچھ لینا کسی مفتی صاحب سے کہ شمس الدین نے جو سنی جامع مسجد میں مسئلہ بیان کیا وہ غلط کیا ہے کہ صحیح کیا ہے. چلے جاؤ پھر ایک بار جودھ پور، مفتی شیخ محمد سے لکھوا لاؤ، مفتی عالمگیر صاحب قبلہ سے لکھوا لاؤ، بریلی چلے جاؤ، کہیں سے لکھوا لاؤ شمس الدین نے یہ مسئلہ بیان کیا، کیا حکم ہے اس کے بارے میں. تملیغ فقیر شرط ہے. تملیغ فقیر. یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مسجد میں نہیں لگتی. فتاوی عالمگیری میں بھی یہی جزیہ موجود ہے جلد نمبر 1 میں. پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ انجمنوں، اسپتالوں اور مسجدوں، فلاحی اداروں کے ہم نے فلاحی ادارے بنائے ہیں تو اس زکوٰۃ کے پیسے سے قوم کے بچوں کو مشینیں لا کے خرید کے دیں گے. امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں سنیے. سب سے پہلے مسئلہ سن لیں
کہ یہ جو زکوٰۃ اور فطرے کی رقم، صدقات واجبہ کی رقم کو حیلہ شرعی کر کے مدارس کے بچوں پہ اور مدرسوں پہ خرچ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، تو کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے کہ مدارس دینیہ میں اگر زکوٰۃ اور فطرے کی رقم حیلہ شرعی کے بعد خرچ نہ کی جائے تو ان کا مدار صرف امداد، خیرات اور زکوٰۃ پر امداد اور خیرات پہ رکھا جائے کہ مدرسے صرف امداد سے چلائے جائیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے ہیں، تو امداد کون دیتا ہے؟ مسجدوں ابھی رمضان میں لوگ آ رہے ہیں، کچھ مسجد والے بھی چندہ کرنے آئے ہیں، تو جب ان کے پاس گئے لوگ چندہ کرنے کے لیے جو زکوٰۃ وغیرہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ارے نہیں زکوٰۃ ہی نکل جائے تو بہت بڑی بات ہے، امداد کہاں سے دیں گے ہم آپ کو؟ یہ جواب سنا ہم نے۔ اگر امداد پر مدرسے چلتے نا تو ہندوستان کے جو یہ ہزار مدارس ہیں جہاں علماء، حفاظ، قراء، مفسر، محدث، فقہا پیدا کیے جاتے ہیں نا، جن کے اوپر دین کی بقا منحصر ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ اگر علماء نہ ہوئے نا، یہ سن لو سرکار کی حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہو۔ مطلب یہ شارحین حدیث فرماتے ہیں اللہ اللہ کہنے کا اور کرنے کا، اس نام کی مالا جپنے کا کس نے سبق دیا ہے؟ عالموں نے۔ عالم نہیں ہوگا قیامت آئے گی۔ تو اگر بچے ہوئے ہیں ہم نا، تو یہ صدقہ ہے ان علماء کا جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی مجبوری میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ ہر دینی کام کے لیے یہ بات بھی اپنی جگہ ثابت ہے کہ جو حکم ضرورتاً ثابت ہوتا ہے وہ بقدر ضرورت ہوتا ہے۔ اسی ضرورت کے لیے ایسا کیا گیا ہے، دوسری ضرورت کے لیے نہیں کیا گیا۔ الاشباح میں یہ جزیہ موجود ہے، لہذا فلاحی تنظیمیں، شفا خانے، اسپتال، سرائے، مسافر خانے، شادیوں میں پیسے زکوٰۃ کے خرچ کرنے والوں، یہ حیلہ شرعی کرنے کی بھی اس حوالے سے اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں او مالدارو، اغنیا کثیر المال، شکر نعمت بجا لائیں، جس کو اللہ نے بہت دولتیں دی ہیں وہ شکریہ ادا کریں اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا، اور اپنے وہ پیسے جو زکوٰۃ کے ہیں وہ نہیں، وہ پیسے جو اپنے آرائش پہ، زیبائش پہ، ناک اونچی کرنے میں، بلڈنگ بنانے میں، سجانے میں، سنوارنے میں، شادی بیاہ میں ہلڑ مچانے پہ خرچ کرتے نا، یہ پیسے قوم کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرو۔ سن لیا مالداروں؟